سال کے آخر میں تمہارے لیے ایک نصیحت، ایک بھائیوں والا مشورہ، وہ یہی ہے کہ جو پچھلا سال تھا وہ جیسا گزر گیا اب آنے والے سال کے لیے بھائی جان اپنی آخرت کے لیے صرف اور صرف تھوڑی سی ریسرچ کر لیں قرآن و حدیث کو خود سے، تو شاید یہ والا سال بھی ویسا نہ گزرے جیسا پہلا گزرا۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کا پتہ چلنا بہت ضروری ہے، تو ان کا پتہ چلنا چونکہ ضروری ہے وہ اس لیے کہ آخرت کی جو زندگی ہے وہ انفینٹ لائف ہے جس کا کوئی اینڈ نہیں ہے، صحیح ہے، وہ چاہے جنت میں ہو یا چاہے جہنم میں ہو تو اس کا اینڈ کوئی نہیں ہے، صحیح ہے۔ تو اس لیے ہماری ایکسپیکٹیشن تو ظاہر جنت ہی ہے، لیکن اگر ہم وہاں پہ ایک دن بھی سزا بھگتنی پڑ گئی ہمیں تو ایک دن قیامت کا دن ہی 50,000 سال کا ہے، تو وہاں کے دن ایسے نہیں ہے جیسے ہمارا یہاں کا 24 گھنٹے ہوتا ہے۔ اور اگر اس دن کو فیل کرنا ہے نا، یا اس ٹائم کو فیل کرنا ہے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی جو آگ ہے نا وہ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ خطرناک ہے، مطلب اس سے زیادہ وہ پاورفل ہے ادھر کی جو آگ۔ تو اس کا ایک آسان سا حل ہے کہ ایک موم بتی چلاؤ یا جا کے ذرا گھر کا چولہا چلاؤ اور اس کے اوپر ہاتھ جو انسان اپنا تھوڑی دیر کے لیے اس کے تھوڑا سا فاصلے پر رکھ دو، اس کے بیچ نہیں، اس کے تھوڑا سا فاصلے میں۔ تو میرا نہیں خیال کہ 1 منٹ بھی کوئی بندہ اس کو برداشت کر سکتا ہے۔ تو عقائد و نظریات بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں ادر گناہوں سے، صحیح ہے۔ بندہ گناہ کرتا ہے نا عام روٹین میں یا کر بیٹھتا ہے، یا بڑے بڑے گناہ، بہت بڑے بڑے گناہ، وہ گناہ ایک اور قسم کے گناہ ہے جس میں مطلب آپ ایکسپیکٹیشن لگا کے معافی مانگیں گے تو اللہ معاف کر دے گا، لیکن جو عقائد و نظریات کے گناہ ہوتے ہیں نا وہ اتنے خطرناک ہے، وہ آپ کی پوری زندگی کو مطلب اس میں مطلب لے کے چلنا ہوتا ہے، صحیح ہے، کیونکہ آپ نے زندگی گزارنی ہوتی ہے نا، تو زندگی تو ٹیسٹ ہے، تو اگر آپ نے وہ غلط عقائد و نظریات کے ساتھ اپنی زندگی گزار دی تو پھر تو جو ہے وہ آپ مطلب آخرت تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ کے اپوزٹ چلی جائے گی، آپ کے خلاف چلی جائے گی، ٹھیک۔ تو اس لیے میری اس سال کے اینڈ پہ آپ سے درخواست ہے، دعا ہے، آپ کے لیے نصیحت ہے کہ کم از کم اس سال کو وہ اس طریقے سے ویسٹ نہ کرو جس طریقے سے پچھلے سارے ویسٹ ہو گئے۔ کم از کم قرآن و حدیث کو سمجھ لو، اس کو مطلب پڑھ لو، اگر خود نہیں پڑھ سکتے تو کسی ایسے بندے سے پڑھ لو جس کا پتہ ہے کہ یار یہ بندہ آپ قرآن و حدیث کو پڑھاتا ہے، لیکن اس کے اوپر بھی یقین نہیں کرنا، کبھی بھی نہیں کرنا۔ نبی علیہ السلام کی مبارک ذات کے بعد کوئی ایسا ہستی مطلب اس دنیا میں موجود نہیں ہے جس کے اوپر آپ اندھا ٹرسٹ کر سکو کہ یار یہ آپ کو 100% وہی بات بتائے گا جو نبی علیہ السلام نے بتائی تھی۔ تو اس کا آسان سا طریقہ یہ ہے کہ وہ جو بتائے اس کو صرف ویریفائی کر لو آپ، وہ اتنا تو بندہ کر ہی سکتا ہے۔ دیکھو کاروبار ہم دیکھتے ہیں، اپنا کرتے ہیں، اس میں حساب و کتاب رکھتے ہیں، لیکن وہ بھی پڑھتے ہیں، لکھتے ہیں، صحیح ہے۔ وہ ہم نے زیادہ امپورٹنٹ سمجھ لیا اس زندگی سے جو انفینٹ لائف ہے جس کی کوئی اینڈ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے نصیحت ہے، مشورہ ہے، جو آپ کو عالم جس کو بھی آپ فالو کرتے ہیں، چاہے جس بھی فرقے کا ہے، ڈزنٹ میٹر، کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا، صرف یہ ہونا چاہیے کہ وہ جو بات کر رہا ہے اس کا کاؤنٹر ویریفائی چیک ہونا چاہیے کہ یار اس نے بات کیا قرآن و حدیث سے کی ہے یا نہیں کی۔ اگر اس نے قرآن و حدیث سے بات نہیں کی تو آپ چھوڑ دو، اگر اس نے قرآن و حدیث سے بات کی ہے تو اس کو لے لو، بس یہ اتنی سی نصیحت ہے۔ یہی جو انسان ہے اس پہ عمل ہو جائے تو میرا خیال ہے کہ انشاءاللہ مجھے بہت زیادہ یقین ہے اپنے اللہ پہ، وہ ہمیں معاف کر دے گا انشاءاللہ۔ لیکن اگر ہم ایفرٹ ہی کوئی نہیں پٹ کریں گے تو پھر آپ سمجھ سکتے ہو کہ وہ اللہ کو ایک دفعہ قرآن میں پڑھ کے تو دیکھو کہ اللہ ہے کیا، ٹھیک ہے۔ ہمیں اصل میں اللہ کے بارے میں تعارف ہی صحیح طریقے سے نہیں کروایا گیا، صحیح ہے۔ تو وہ اللہ کا تعارف جو انسان ہے وہ بہت ضروری ہے، آپ صرف اللہ کا تعارف کروا لو اپنے آپ کو، یہی ایک سب سے بڑی جو ہے نا آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اللہ کو پتہ جائے گا کہ یار اللہ نے قرآن میں اپنے آپ کو کیسے پریزنٹ کیا، اور ہمارے مولویوں نے، علماء نے ہمیں کیسے اللہ کا تعارف کروایا۔ تو یہ چیزیں بہت ضروری ہیں۔ امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو نصیحت پسند آئے گی، اور جزاک اللہ خیر واسن الجزا۔